السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ نویں پارے کے ابتداء میں اللہ رب العزت ان واقعات کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں جو کہ 8ویں پارے میں کے آخر میں گزرے ہیں، اور آخری رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام اور اہل مدین کا تذکرہ تھا، اور ان پر جو اللہ کا عذاب اس کا تذکرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سارے واقعات سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی اور بے حیائی کے کام اور مال و دولت کی حرص اور دنیا پرستی عذاب الہی کو دعوت دینے والی یہ چیزیں ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ اپنے اندر اس چیز کی پرورش نہ ہونے دیں۔ اور پھر اس کے بعد سورہ اعراف کا 12واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس رکوع میں پہلے 4 رکوعوں میں جو تاریخی استشہاد بیان ہوا، ان کے ذریعے بطور ایک اصول و کلیہ کے اس رکوع میں ارشاد ہوا کہ اسی طرح جس جگہ جہاں کہیں نبی کی بعثت ہوئی اور ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا تو تنبیہ کے لیے پہلے معاشی تنگی، قحط سالی، وبائیں وغیرہ ان قوموں کو ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا، پھر فراغت و خوشحالی سے ان کو آزمایا۔ ان تمام آسائشوں کے باوجود انہوں نے حق کا راستہ اگر اختیار نہ کیا تو پھر عام تباہی اور بربادی کے حوالے ان کو کر دیا گیا۔ اس سنت اللہ کے تذکرے کے بعد ڈرایا کہ اس طرح اب آئندہ بھی قرآن کے ساتھ معاملہ کیا گیا، اللہ سے بغاوت اختیار کی گئی تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ جس طرح گزشتہ قوموں کو عذاب نازل کیا، گزشتہ قوموں کو تباہ و برباد کیا، تو اب بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، موجود ہے۔ اللہ کا وہ اختیار باقی ہے، نہ ختم ہونے والا اختیار ہے۔ اب بھی اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ پھر 13ویں رکوع میں چند ایسی نافرمان ہستیوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنے پہلو کی تباہی کے بعد ان کی جگہ لی، یعنی جو ان سے پہلے لوگ تھے ان کی تباہی کے بعد یہ لوگ آئے، اور لیکن پھر رفتہ رفتہ یہ بھی اپنی پیشرو کی طرح، اپنے بڑوں کی طرح نافرمانیوں میں یہ شامل ہو گئے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بھی اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جو گفتگو کی ابتدا بتائی گئی، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشہور معجزات کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد 14ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام و فرعون کا قصہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا، پھر کس طرح وہ سارے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پھر 15ویں رکوع میں بتلایا گیا ہے کہ ایمان والوں کی سخت آزمائش ہوتی ہے، اس لیے انہیں صبر اور اللہ سے مدد کی درخواست سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی حکم دیا، پھر اس کی تعلیم دی کہ اللہ کسی کو زمین پر اقتدار اس لیے نہیں دیتا کہ وہ زمین میں فتنہ و فساد کرے، بلکہ یہ نعمت اس لیے ملتی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی کا بول بالا ہو۔ پھر اس کے بعد 16واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ گزشتہ رکوع میں جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی تھی، اس پر تاریخی استشہاد کے طور پر فرعون کے قصے کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ کس طرح جب اس نے اپنی حکومت اور اقتدار کو سرکشی کے کاموں میں صرف کیا، اور بتایا ہے کہ پھر کس طرح اپنے لاؤ لشکر کے در بدر کر دیا گیا، دریا برد کر دیا گیا، اور آج اس کی لاش یہ عبرت بنی پڑی ہے۔ پھر اس کے بعد 17واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس رکوع میں اس کا تذکرہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فرعون سے نجات پائی اور مصر سے نکل کر وادی طی میں پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تاکہ ان کے تورات ان کے حوالے کر دی جائے۔ چنانچہ وہاں تشریف لے گئے اور اپنا قائم مقام حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا کر تشریف لے گئے۔ کوہ طور پر انہوں نے 40 دن اعتکاف کیا، پھر ان کو تورات دی گئی۔ اسی موقع پر انہوں نے درخواست کی تھی ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی، کہ انہوں نے اللہ سے التجا کی تھی کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے۔
پھر اس کے بعد 18ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں کس طرح بنی اسرائیل جو بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے، اور یعنی ذرا دیندار پیشوا نظروں سے اوجھل تو ہوا کہ سامری کی فریب کاری میں پھنس گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا مگر انہوں نے نہیں مانی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے یہ صورتحال دیکھ کر غصے میں ہوئے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی ڈانٹ ڈپٹ شروع کی۔ پھر حقیقت جان لینے کے بعد اپنے اور اپنے بھائی کے ہارون علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پھر اس کے بعد 19واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس رکوع میں ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ ہے، اور بتایا گیا کہ کس طرح اللہ سے نافرمانی کے سبب اس امت پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی عاجزانہ دعا کا تذکرہ، پھر اس دعا کی مقبولیت کا بیان ہے۔ اس کے بعد تورات و انجیل میں مذکورہ ان پیشن گوئیوں کا تذکرہ ہے جو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کرتی ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اب قیامت تک نجات و فلاح کی ایک ہی سبیل ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ رسول کی اتباع اور قرآن پر عمل کرنے میں۔ پھر اس کے بعد 20واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس رکوع میں اعلان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم، خاص خطہ، خاص زمانہ کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ ایماندار اور صالح لوگوں کا تذکرہ ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی عام طور پر نافرمانی کا ذکر، جن کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، اور رکوع نمبر 21 میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے مختلف عذابوں میں سے بعض کا تذکرہ ہے، مثلا مسخ صورت و شکل۔ پھر اس بات کی تعلیم دی گئی کہ حق کے داعی کا کام نصیحت و تبلیغ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اس کی ذمہ داری داعی پر نہیں۔ پھر بنی اسرائیل کی دنیا پرستی اور حب و جاہ و مال کا ذکر کیا، اور بتایا کہ دنیا کو آخرت کے عوض پسند کر لینے کا نتیجہ کس قدر عبرتناک ہوا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد 22واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ 22ویں رکوع میں پہلے تو ازل میں انسانوں کے کیے ہوئے اعتراف توحید کا تذکرہ ہے کہ الست بربکم قالوا بلی وربنا، اس چیز کا تذکرہ ہے، اور پھر انسانوں کی سرکشی اور بغاوت کا ذکر کرتے ہوئے ایسے لوگوں کی جو دنیا میں غرق رہتے ہیں، مال و دولت اور حرص کا شکار رہتے ہیں، تو ان کی مثال کتے سے دی گئی جو بہرحال زبان نکالے ہامتا رہتا ہے، چاہے بھوکا ہو یا خالی پیٹ۔ انسانوں کے سامنے ہدایت نہیں ہوتی تو عذر کرنا تو کیا جائز مجبوری ہے، روشنی میں گویا ہانپ رہا ہے، جب ہدایت اور حق ملتی ہے تو انکار کر کے نفس پرستی کرتا ہے، مال و دولت کی جو ہوس ہے اس کو چین سے نہیں لینے دیتی۔ اور پھر اس کے بعد 23واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس رکوع میں بھی دنیا پرستوں کو تنبیہ کی گئی کہ دنیا کی چند روزہ زندگی پر گھمنڈ نہ کریں، اس مہلت سے اگر فائدہ نہ اٹھایا تو دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے، اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ پھر بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عذاب الہی اور قیامت سے ڈرا رہے ہیں، تو نعوذ باللہ یہ جنونی نہیں بلکہ ایک مستحکم حقیقت کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد 24واں رکوع شروع ہوتا ہے، یعنی سورہ اعراف کا آخری رکوع۔ تو سورت ختم کرتے ہوئے اس آخری رکوع میں پھر اس بات کو ذہن نشین کرانے کے لیے بتایا گیا کہ سارے انسان ایک ہی جنس سے پیدا کیے گئے، دنیا انسانیت کی اصل ایک ہے، ان کا خالق ایک، اس خالق کی ہدایت ایک، مگر یہ انسان نادان ہے کہ دنیا کے خود ساختہ امتیازات کو شرافت و فضیلت کی سند بنا لیتا ہے۔ پھر شرک کی مذمت بیان کرتے ہوئے کہا کہ حماقت کی انتہا ہے کہ خدا بنایا تو بھی ایسوں کو جو چند گھڑی کے لیے بھی کسی کو کوئی کچھ بھی پہنچا دینے پر، کوئی فائدہ نقصان پہنچا دینے پر قادر نہیں۔ اگر مدد کی ضرورت تھی تو کم از کم ایسوں کو تو خدا بنا لیتے جو آپ کی کچھ مدد تو کر سکتے۔ پھر تبلیغ اور دعوت کے اصول بیان کیے گئے کہ نرمی کے ساتھ کی جائے، نادانی کی باتوں کو درگزر کرتے رہا جائے، اور مخالفوں کی ایذاؤں پر صبر کیا جائے، اور اپنے اندر اشتعال پیدا نہ ہونے دیا جائے۔
پھر اس کے بعد سورہ انفال شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کی ابتدائی میں انفال یعنی مال غنیمت کا لفظ آیا ہے، اسی لفظ کو علامت کے طور پر اس سورت کا نام کے لیے مقرر کیا گیا۔ پھر اس کی جو زمانہ نزول اس کا ہے وہ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد یہ نازل ہوئی۔ اس صورت میں اسلام و کفر کی سب سے پہلی جنگ بدر پر مستقل تبصرہ کیا گیا، لیکن یہ تبصرہ ان تبصروں سے مختلف ہے جو دنیاوی بادشاہ اپنی فوج کی فتح یابی کے بعد کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ایسی خامیوں کی نشاندہی کی گئی جو صحابہ کے شان کے خلاف تھیں۔ پھر بتایا گیا کہ اس فتح میں تائید الہی کا کتنا بڑا حصہ ہے۔ پھر مال غنیمت کے متعلق احکامات بتائے گئے۔ پھر جنگ و صلح کے کچھ اسلامی قوانین بتائے گئے۔ پھر اسلامی مملکت کے دستوری قانون کی بعض دفعات کو بیان کیا گیا۔ اس صورت کے پہلے رکوع میں مال غنیمت کے بارے میں جو اجمالی طور پر ذکر کیا گیا کہ وہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، تفصیلی احکام آگے بیان ہوئے ہیں۔ پھر غزوہ بدر کے واقعہ کو ذکر کر کے اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کی یاد دہانی کرائی گئی۔ پھر اس کے بعد غزوہ بدر کے واقعے کا سلسلہ چل رہا تھا دوسرے رکوع میں، اور ان نعمتوں اور رحمتوں کی یاد دہانی ہو رہی ہے جو بدر کے میدان میں اللہ کی طرف سے ہوئی۔ پھر حکم دیا گیا کہ دشمنوں کے مقابلے میں اس طرح اگر ایمان اور صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا گیا تو اسی طرح رحمتوں اور نعمتوں کی بارشیں ہوتی رہیں گی۔ پھر اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس رکوع میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا اور بتایا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اور بتائی ہوئی ہدایت تمہارے لیے ابدی حیات کی ضامن ہے، اس لیے اس سے اعراض کرنا اور اس کے نتیجے میں ناکامی و نامرادی پانے کا مترادف ہے۔ پھر بتایا کہ جہاد زندگی کی کلید ہے، اس کو ترک کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن سے مغلوب ہو کر محکومی کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ پھر بتایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری انجام نہ دینے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عذاب الہی کی لپیٹ میں نیک و بد سبھی آئیں گے۔ یہ تو برے اعمال کی پاداش اور نیک اپنی ذمہ داری سے غفلت کی بنا پر آئیں گے۔ اس کے بعد مال و دولت اور اولاد وغیرہ کی آزمائش کا تذکرہ کیا اور تعلیم دیا گیا کہ ان کی محبت میں پڑھ کر اللہ سے غافل نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد چوتھے رکوع میں پہلے تو کفار کے مشورے اور ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان رحمت اللہ عالمین کا ذکر ہے کہ کس طرح لوگوں کو دکھ اور اذیت دینے پر وہ دعائے خیر کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ پھر کافروں کی شرارتوں کا بیان بتلایا گیا کہ مسلمانوں کے خلاف ان کی جو کچھ بھی صلاحیت اور مال و دولت استعمال ہو رہی ہے وہ ایک دن انہی کے گلے کا توق بنے گی۔ پھر اس کے بعد اس 9ویں سپارے کے آخری رکوع میں پہلے کافروں سے کہا گیا کہ وہ اپنی چال بازیوں اور شرارتوں سے باز آ جائیں تو ان کی مغفرت ہو سکتی ہے، ورنہ تاریخ شاہد ہے کہ انکار و کفر پر اصرار کرنے والے آخر کار نامراد ہو کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ تھا 9ویں پارے کا مختصر خلاصہ۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔